بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو آج بڑی اہم خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے، جس میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی کافی ساری خوشخبریاں ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی عام عوامی فلاح و بہبود کے زبردست منصوبے کے پی کے گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں۔ تو اس میں ان کو خیبر پختونخوا کے 6 فلیگ شپ منصوبے کا نام دیا گیا ہے۔ جمعرات 17 اکتوبر 2024 کو یہ اناؤنس کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا کی جو کابینہ تھی اس کے اجلاس میں۔ تو کابینہ کے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ سردار علی امین گنڈاپور نے کی، اور اس میں جو متعلقہ محکموں کے انتظامی سیکرٹریز تھے انہوں نے بھی شرکت کی۔ تو اس کے بعد اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان کی گئی۔ اس میں جو 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی اہم تھیں، جس میں صوبے کی تمام آبادی کے لیے لائف انشورنس کی فراہمی، صوبائی حکومت کی اپنی اسلامی تکافل انشورنس کمپنی کا قیام، سولرائزیشن پروگرام کا اجرا، اور ہوم اسٹے ٹورزم اسکیم کا اجرا شامل ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم لائف انشورنس اسکیم، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ فلیگ شپ منصوبے سال 2027 کے آخر تک مکمل کیے جائیں گے۔ صحت کارڈ اسکیم کے بعد لائف انشورنس اسکیم پی ٹی آئی حکومت کی سماجی تحفظ کا دوسرا اہم پروگرام ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسکیم کے تحت خاندان کے سربراہ کی فوتگی پر ورثاء کو 5 سے 10 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ صوبائی حکومت صحت کارڈ اسکیم اور لائف انشورنس اسکیم کو پائیدار بنیادوں پر چلانے کے لیے اپنی ایک اسلامی تکافل انشورنس کمپنی کا قیام بھی عمل میں لائے گی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ کوریڈور ہے، اس میں 365 کلومیٹر کی موٹر وے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کو اور بلوچستان کو آپس میں ملائے گی، تو اس کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد ٹرانسمیشن لائن ہے سوات سے چکدرہ تک، یہ 220 kV کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے یہ 120 کلومیٹر لمبی ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے پشاور تا تورخم مالبردار ریلوے جو ہے وہ بنانے کا جو ہے وہ بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد بھی جو ہے ٹریڈ کوریڈور کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سولرائزیشن اسکیم جو عام شہریوں کے لیے بڑی زبردست اسکیم ہے، اس میں ہے کہ سولرائزیشن اسکیم صوبائی حکومت کا ایک اور فلیگ شپ منصوبہ ہوگا۔ اسکیم کے تحت کم آمدن والے گھرانوں کو سولر یونٹ فراہم کرنے کے علاوہ تمام سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 65,000 مستحق گھرانوں کو مفت سولر یونٹس فراہم کیے جائیں گے۔ بڑا زبردست اقدام ہے جی۔ دوسرے مرحلے میں لوگوں کو آسان اقساط پر 65,000 سولر یونٹس فراہم کیے جائیں گے۔ ہوم اسٹے ٹورزم پروگرام کے تحت دور دراز سیاحتی علاقوں میں سیاحوں کو گھروں میں رہائش کا تصور متعارف کرایا جائے گا۔ صوبائی حکومت لوگوں کو اپنے گھروں کے احاطے میں سیاحوں کو رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے قرضے فراہم کرے گی، یعنی لوگ اپنے گھروں میں گیسٹ روم جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ یورپ میں تو یہ جو طریقہ کار پہلے سے ہے، تو بہرحال اب اس کو کے پی کی گورنمنٹ بھی اپنا رہی ہے۔ تو اس سے عام لوگوں کو بزنس ملے گا، عام لوگوں کو ایک روزگار کا جو موقع فراہم ہوگا۔ صوبے کے مالیاتی امور کے بہتر نظم و نسق کے لیے صوبائی حکومت کے تحت ڈیبٹ مینجمنٹ فنڈ کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت اس طرح کا فنڈ قائم کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا۔ قرضوں کا اجرا یعنی قرضے جاری کرنے کا بھی پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے قرضوں کے کل حجم کا کم سے کم 5% اس فنڈ میں جمع کیا جائے گا۔ اس فنڈ کے ذریعے قرضوں کے اقساط کی بروقت واپسی کے ساتھ ساتھ اہم ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی فنڈز کی دستیابی یقینی ہوگی۔ اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، اس نے یہ کہا کہ جو فلیگ شپ جو منصوبے ہیں اس میں خیبر پختونخوا کو ایک ماڈل صوبہ بنانے کا پروگرام ہے۔ تو اس میں لوگوں کی زندگی جو معیار زندگی ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا، اور یہ منصوبے جو ہے وہ سنگ میل ثابت ہوں گے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو ان فلیگ شپ منصوبوں کا مقصد صوبے کے عوام
کے سماجی تحفظ کو یقینی بنانا اور تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ تو علیم گنڈاپور نے کہا کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے صوبہ صنعتی، تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کا مرکز بنے گا اور صوبہ میں معاشی انقلاب آئے گا۔ ہم نے صوبے کے مالی طور پر خود کفیل اور ایک ماڈل صوبہ بنانا ہے جس کے لیے معمول سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا۔ بڑا زبردست اقدام ہے جی یہ کے پی کے گورنمنٹ کا، تو اللہ کرے یہ اس پر عمل درآمد ہو۔ ظاہر ہے یہ صوبہ بنایا گیا تو اس میں عمل درآمد بھی گورنمنٹ جو ہے نا اس کا بھی کوئی ان کے پاس روڈ میپ ضرور موجود ہے۔ تو یہ ایک تمام جو لوگ ہیں عام لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ زبردست منصوبے ہیں، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس سے آپ کو آگاہ کروں۔ ایک اچھی خبر ہے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے قانونی ولاگ کے ساتھ یا سرکاری ملازمین سے جڑی ہوئی خبروں کے ساتھ یا پھر کسی اہم ترین خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ نگہبان۔